جب کہ چلے دے دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو حسین جب کہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح السماء بحمدک الحمد للہ مالک الملک ومجد الفلک ومسخر الریاح خالق الاسباح قیم الدین رب العالمین الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق السلام علی رسول صلی محمد وعبدک ورسولک ونبیک وصفوتک وخیرتہ علی خلقک ومبلغ رسالاتک وافضل واحسن واکمل واجمل ولعلین امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین واخی نبی قوائد الکبرى ونبائل العظیم ولصدیقت الطاہرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ولسبط الرحمت وامام الہدی صلی اللہ علیہ سید شباب الجنہ ولائمۃ المسلمین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن ولید بن موسیٰ وجعفر بن ولید بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ القائم علیہ السلام لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات قرآن گرامی بہت مشہور سورہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کے اللہ نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے،
وعمل الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق اور سچائی کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کی۔ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان خسارے سے باہر ہیں، لیکن ان صاحبان ایمان پر شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ وہ اور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اینڈ کہا گیا ہے کہ صاحبان ایمان بھی ہوں، حق و صبر کی وصیت بھی کرتے ہوں اور نیک کردار بھی ہوں۔ ایسے لوگ اگر یکجا آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں خیام حسینی میں آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے سچائی کا ساتھ بھی دیا، اور جب میدان کی طرف جانے لگے تو امر حقیقی مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف جو باقی لوگ ہوتے تھے ان کی طرف یہ کہتے تھے کہ مولا حسین سے ہوشیار رہنا، حق کی وصیت بھی کر رہے تھے، صبر کی وصیت بھی کر رہے تھے، خود بھی حق کے اوپر تھے اور خود بھی صبر کر رہے تھے، صاحبان ایمان تھے، ایسے صاحبان ایمان تھے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے ان کو سند دی ہے کہ جیسے ساتھی مجھ کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ عزیزان گرامی، ناصران حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے۔ جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں، جب آپ ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو آخری جملہ اس زیارت کا یہ ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ہم بھی اس منزل پر فائز ہو جاتے کہ جو تمہاری منزل ہے۔ اور یہ دعا مسلسل ہے، مستقل جو لوگ زیارت پڑھتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انتظام کیا ہے کربلا والوں کے لیے وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا۔ عزیزوں، کربلا آج بھی جاری ہے اور آج بھی اسی طرح سے کربلا والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے مخالفت میں مسلسل صحیح جاری ہے۔ آج بھی یہ منزل ہے کہ لوگ حسین علیہ السلام کی ازا کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج کی رات اس اہمیت کی رات ہے، ایسی رات ہے کہ جس رات آپ پرسہ دینے سے آپ کا دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پوری رات شب بیداری ہوئی، بیویاں بھی جاگ رہی تھی اور اہل حرم کے ساتھ ساتھ انصار حسین، حسین کے ساتھی، حسین کے ساتھ آنے والے لوگ بھی جاگ رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں تھا کہ صرف بڑے جاگ رہے تھے، وہ ننھے بچے جو حسین کے خیمے میں تھے، جن کی تعداد یہ بتائی جاتی ہے کہ 135 بچے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تھے، کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی بچہ سو نہیں رہا تھا۔ حد یہ ہے کہ گہوارے میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ بھی سو نہیں رہا تھا، بار بار روتا جاتا تھا، حسین کے اہل حرم بے چین ہوتے رہے۔ عزیزوں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو آواز بلند کی ہے، جو پکارا ہے لوگوں کو اور آواز دی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو جتنے حسین کے چاہنے والے تھے وہ سب حسین کی نصرت کے لیے آ گئے۔ ملائکہ سماوات آئے، امام نے کہا نہیں، ہمیں تمہاری مدد کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، ایک یہ انسان ہے، انسانوں کے مقابلے میں نہ ملائکہ کو ہم لڑنے کے لیے بھیجیں گے نہ جناتوں کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ قبر سے کوئی شخص نکل کے آ گیا اور وہ حسین کی نصرت کے لیے آگے بڑھا۔ عزیزوں، یہ عقیدہ ہے ہمارا،
دیکھیے جب ہمارا آخری حجت ظہور کرے، آج کی رات ان کا پرسہ دینے کی رات ہے، آج ان کے جد کا پرسہ ان کو دے لیا۔ عزیزوں جب وہ ظہور کریں گے تو جو قبروں میں مومنین ہوں گے، اس کو رجت کہتے ہیں، کہ جو قبروں میں مومنین ہوں گے اور دلوں میں یہ حسرت لے کے مر گئے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے، وہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور جب امام کوفے کی طرف رخ کریں گے ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہوں گے، تو یہ لشکر ان کے ساتھ وہاں پہنچے گا کہ جو قبروں سے نکل کے مومنین آئیں گے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جس رات کی یاد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس رات حسین کے خیمے میں جنگ کی تیاری اور تسبیح الہی، بس یہ دو کام ہو رہے تھے۔ بیویاں بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل تمہیں شہادت پیش کرنی ہے، تمہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری منزل ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو یہ رات بھر شبیداری کر کے حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اس کے مقابلے میں کہ جو میدان میں جا کے جنگ کر رہے تھے۔ آپ کا امام کریم ابن کریم ہے، چوتھے امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ اس رات کو عبادت الہی میں اور ذکر حسین میں گزارنا چاہیے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان اماموں پر کہ جنہوں نے ہمارے ہدایت کے لیے سبیل کی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ پوری شبیداری کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس میں کچھ خصوصیت کے ساتھ اعمال بتائے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل سے 15-20 منٹ کا وقفہ لگتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، سورہ قل واللہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسا ہمارے امام نے کہا ہے ہم اس طرح سے اندر آئیں۔ جو ہمارا اپنا طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عزیزان گرامی 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیجئے اس رات میں، تاکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہو جائے، آپ کا امام خوش ہو جائے جس کے سامنے آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزوں حسین کے خیمے میں جو ننھے ننھے بچے تھے، وہ بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہے تھے اور دیکھ کیا رہے تھے کہ کہیں ام لیلہ اور علی اکبر بیٹھے ہوئے، کہیں ام فروا و قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں شہزادی زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہے، کہیں پر انصاران حسین جمع ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل قربانی آل رسول کا دن ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زندہ رہ جائیں اور یہ قربان ہو جائیں۔ اس طرح سے تیاری ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس اسنا میں میدان کی طرف خود روانہ ہو گئے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، حمد الہی کرتے جا رہے تھے۔ کسی صحابی نے ایک بار دیکھا کہ حسین میدان کی طرف اکیلے جا رہے، حسین کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ یہ آداب تھے اس محفل کے، اس گھرانے کے یہ آداب تھے۔ وہاں کے اوپر یہ ادب تھا کہ اگر امام نے ساتھ میں طلب نہیں کیا ہے تو اب امام کے ساتھ ساتھ نہیں جانا ہے، لیکن ہاں اتنی دوری سے دیکھتے رہو کہ اگر امام پر کوئی حملہ کر دے تو اس کے پیچھے ہم امام کی حفاظت کے لیے دوڑ جائیں۔ امام کو آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا کون؟ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا آقا دل نہیں مانتا، آپ اکیلے چلے جاؤ۔ کہا اچھا آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ایک مقام پر جا کے رکے، بیٹھ گئے، زمین کو صاف کرنا شروع کیا
کہتے جاتے تھے یہ واللہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ پوچھ لیا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں کے اوپر تمہاری لاشیں گریں گی اور حسین اٹھانے کے لیے آئے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات زہرا کی بیٹی بے چینی کے عالم میں رات گزار رہی ہے۔ عزیزان گرامی، قبر بنی ہاشم کو صبح امام نے طلب کیا، بیت کے پاس لے کے آئے، کہا کہ وہ صندوق لے آؤ جو تبرکات رسالت کا صندوق ہے۔ ایک علم کو نکالا، علم کو سجایا، وہ علم جو کبھی جعفر کے پاس تھا، کبھی علی کے پاس تھا، آج عباس کے ہاتھوں میں دیا، لیکن اس پر انگلی کے اشارے سے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ اس کے بعد وہ منزل تھی کہ امام آواز دے رہا تھا کہ کوئی مونس و مددگار نہ تھا، بس حسین کی بہن آگے بڑھی، رکابوں کو سنبھالا، بھائی نے بہن کے شادی بنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، حسین میدان کی طرف روانہ۔ بہن خیمے میں انتظار کرتی رہی، سوچتی رہی کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے۔ ایک بار با کو سر پہ ڈالا، ردا کو سر پہ ڈالا، میدان کی طرف چلی، ایک بلندی پہ پہنچی، میدان کو دیکھتی رہی، کہیں حسین نظر نہیں آ رہے۔ ایک طرف مجمع لگا تھا، دیکھا کہ حسین کا گھوڑا کاوا کاٹ رہا، حسین سیٹ پر نہیں۔ عزیزوں، ایک بار اور جو غور کیا تو مجمع گھوڑے پر تیر چلانا چاہ رہا تھا اور ہمارے ساتھ آواز دے رہا تھا کہ یہ رسول کے سواری کا گھوڑا، اس کو تیر نہ لگاؤ، ایسا کرو کہ یہ یہاں سے ہٹ جائے۔ عزیزوں، گھوڑے نہ ہٹنا تھا تو نہ ہٹا۔ ایک بار بہن نے دیکھا کہ جہاں گھوڑا کاوا کاٹ رہا ہے وہی میرا بھائی تیروں پہ معلّا حسین کا لاشا رکھا ہے۔ بہن نے بھائی کو آواز، حسین نے ایک بار نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کہا بہن خیمے میں واپس جاؤ، حسین زندہ ہے۔ اسی اثنا میں ظالم خنجر لیے ہوئے آگے بڑھا، بہن نے آواز دی، میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔ بہن لوٹ کے خیمے میں پہنچی، ادھر شادیان زمین و آسمان سے اللہ قتل کربلا، اللہ زبان حسین
کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دے کھا کرو سپنے بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو بال یتیموں بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سوچا یا کرو بی بی
کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بیوی زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور اب ڈر سے